بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو سورہ قریش کے اس مبارک سفر میں میرے ساتھ قدم بہ قدم، شانہ بہ شانہ پہلے دن سے چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، علم کی جستجو میں، سلسلے کی تعلیمات کے لیے، عملیات کے لیے، اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے جو ہمارے ساتھ ہمارے اس کارواں میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر اور www.drabdulwajidshadli.com پر ایک بار پھر کامیاب رمضان کی 20ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی آپ لوگوں سے امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو پہلے رمضان سے کوئی نہ کوئی عمل، کوئی نہ کوئی سبق یا کوئی نہ کوئی وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو ہمارے سلسلے کی تعلیمات کو اپنی بیاض میں لکھ رہے ہیں، اپنے لیے، اپنے آنے والوں شاگردوں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، تو یقیناً یہی عملیات، یہی تعلیمات، چاہے وہ کسی عمل کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، قرآن کی آیت کی صورت میں ہو، قرآن کی سورت کی صورت میں ہو، یا پھر بزرگان دین کے مشاہدات سے جو اعمال ہمیں ان کے باطن سے ملے ہیں اس کی صورت میں ہو، چاہے وہ منظرہ علی ہو، چاہے وہ چوکی ہو، چاہے وہ آیت الکرسی کا خاص عمل ہو، ہر شب، ہر ٹرانسمیشن میں آپ کے لیے جو سلسلہ اپنے بزرگوں کی اجازت سے شروع کیا، الحمدللہ اپنی منزل کی طرف یہ کارواں بڑھ رہا ہے، اور یقیناً آج کے دن جو عمل میں آپ لوگوں کے لیے وہ خزانہ لے کر آیا ہوں، وہ موتی لے کر آیا ہوں کہ جس کی روشنی تمام روشنیوں سے مختلف ہے، کہ جب تک یہ عمل آپ کی بیاض میں تحریر نہ ہو، جب تک یہ عمل آپ کے سینے میں محفوظ نہ ہو، جب تک یہ عمل آپ خود اس کے عامل نہ ہوں، آپ کو اس کے عجائبات آپ پہ ظاہر نہیں ہوتے، اور یقیناً چاہے دنیا روحانیت کی ہو، چاہے دنیا عملیات کی ہو، چاہے وہ صرف دنیا ہی کیوں نہ ہو، تمام کے لیے اکثیر اور سریع و تاثیر عمل ہے، اور جس عمل کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چلے گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، تمام جانوروں نے اپنے کان لگا کر اس کو سنا، اور تمام شیاطینوں پر آسمان سے آگ برسی،
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ شریف پڑھتا ہے میں اس میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ ایک عمل وہ جو شروع ہونے سے ہی پہلے رب اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں اس میں برکت ڈالوں گا، تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں آپ کو، اور مبارک ہو اس امت کو کہ ان کے حصے میں وہ عمل آیا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے، کہ جس میں رب نے خود کہا ہے کہ تم اگر پڑھو گے تو میں اس میں برکت ضرور ڈالوں گا۔ اور یقیناً ہم کوئی سے بھی اعمال کرتے ہیں، ہم کوئی سے بھی عمل پڑھتے ہیں، کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ برکت کے لیے، روحانیت کے لیے، رب کے قریب ہونے کے لیے، حضور کی محبت کو پانے کے لیے، حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے دوستوں میں شامل ہونے کے لیے، اللہ کے دوستوں میں شامل ہونے کے لیے۔ اور یقیناً اس کی ابتدا ہی اس برکت سے ہے کہ جس کی برکت رب نے خود کہا ہے کہ میں اس میں برکت نازل کروں گا۔ اب چاہے آپ کے دنیاوی مقاصد ہوں، چاہے آپ کے روحانی مقاصد ہوں، چاہے آپ کے عملیات میں کامیابی کے مقاصد ہوں، چاہے عملیات کے سفر میں اس سفر کو مکمل کرنے کے لیے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اعمال کی کنجی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ جتنے بھی اعمال کرتے ہو اس کی جو کنجی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یعنی کہ جب تک کنجی نہیں کھلے گی وہ دروازہ نہیں کھلے گا، اور جب وہ دروازہ نہیں کھلے گا آپ اندر نہیں داخل ہوگے، اور جب اندر نہیں داخل ہوگے تو آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ یعنی کہ جتنے بھی آپ نے اعمال لکھے ہیں، جتنے بھی آپ نے اپنی زندگی میں اعمال کیے ہیں، وہ تمام کے تمام بند دروازے ہیں، اور ان کو کھولنے کے لیے ہی جس چیز کو ہمیں حضور نے حکم دیا ہے، جس چیز کو رب نے خود کہا ہے، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کریں گے، اس کے حکم کی تکمیل نہیں کریں گے، اپنے بزرگوں کے راستے پر نہیں ہوں گے، تو وہ کنجی ہم تک کیسے پہنچے گی؟ یقیناً بیاض شاذلیہ جو آپ اس کو قید کر رہے ہو، تو اس میں یہ عمل لکھنا کہ ہر عمل کی کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جو بھی عمل شروع کرتے ہو کیا پڑھ کے شروع کرتے ہو؟ چاہے وہ سورہ مزمل شریف کا ہو، چاہے وہ سورہ اخلاص کا ہو، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو، ابتدا آپ کے تمام اعمال کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو کچھ پورے قرآن میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں موجود ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ با میں ہے، اور جو با کا نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ اب یہاں پر ایک در اور کھلتا ہے جو تمام دروں کی کنجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس میں برکت نازل کرتا ہوں، میں اس میں برکت ضرور ڈالوں گا۔ برکت کب ڈالوں گا؟ کہ جب تم میرے پسندیدہ بندوں کے دروازے سے اندر داخل ہو کر آؤ گے، ورنہ تم لاکھ اللہ اللہ کرتے رہو، جب تک تم اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہوگے تمہیں برکت نہیں ملے گی۔ وہ تم پر مہربان تو ہے، مہربان تو وہ مسلمانوں پر بھی ہے، مہربان تو وہ کفار پر بھی ہے، رزق ان کو بھی دیتا ہے، لیکن رحیم، اس نے یہ صفت اپنی آخرت کے لیے مومنین کے لیے رکھی ہے۔
کہ جب انسان اپنے باطن کا سفر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ سیدھا بسم اللہ پڑھ کر اس دروازے پہ دستک دیتا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بے کا جو نقطہ ہے وہ میں ہوں. اور جو شخص اس دروازے پہ دستک دے کہ جہاں سے پورے کائنات میں فیض اور ولایت کا در کھلا، اس دروازے تک پہنچنے کے لیے آپ نے ایک سفر طے کرنا ہے. وہ سفر کیا ہے؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سفر ہے. اور کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے اندر یہ طلب رکھتا ہو کہ وہ دربار مولا کائنات تک اس کی رسائی ہو، تو وہ بسم اللہ کے بے کو پکڑ کر رکھے اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھے اور اپنے آپ کو بسم اللہ کے سپرد کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیری آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے تو دیکھتا ہے، میں تیرے کان بن جاتا ہوں جس سے تو سنتا ہے، میں تیری زبان بن جاتا ہوں جس سے تو کلام کرتا ہے. تو تم کو اس در تک کون لے کے جا رہا ہے؟ وہی رب کائنات، کہ جس نے کہا ہے کہ میں اس میں برکت ڈالوں گا. اور جو برکت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کے پسندیدہ بندے ہیں. ان پسندیدہ بندوں کی محبت ہے. برکت کثرت کو نہیں کہتے، برکت کہتے ہیں کہ جس کو نصیب ہو جائے، کہ جس کو مل جائے، اس سے پھر وہ برکت اٹھائی نہیں جاتی. اور یقیناً یہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تکرار ہے کہ جس تکرار کی حدت کرتے تو آپ ہو، پڑھتے تو آپ ہو، تڑپ اس کی، بے چینی اس کی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. یعنی کہ پکار آپ رہے ہو، تڑپ وہاں پر ہے کہ اس بندے کو جلد پہنچاؤ، اس بندے کو جلد پہنچاؤ کہ اس کو میں عطا کر دوں کہ جو یہ مانگنا چاہتا ہے، میں اس کو دے دوں جو یہ طلب رکھتا ہے. اور ہم جس کی طلب رکھتے ہیں ہمارا رب بخوبی اس سے واقف ہے. ہم ابھی اس کو سمجھ نہیں پائیں گے آسانی کے ساتھ اس وقت تک جب تک تمہارے دل میں حب علی نہ ہوگی. تم کچھ بھی نہیں سمجھ پاؤ گے جب تک تمہارے زبان پر علی کا ذکر نہ ہوگا. اور یقیناً یہی وہ عمل ہے کہ جو تمہارے اندر تک تمہاری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور تمہیں بے چین کر دیتا ہے، اور تمہیں قرار اسی وقت آتا ہے کہ جب تمہیں وصل کی شب نصیب ہوتی ہے. ورنہ ساری زندگی فراق ہی فراق ہے. جب نازل ہوئی حضور فرماتے ہیں کہ سمندر ٹھہر گیا، ہوائیں ساکن ہو گئیں. اب اپنے اندر کا مشاہدہ کرو کہ جب تم اس سفر پہ نکلتے ہو، کہ جس سفر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب یہ نازل ہوئی تو تمہارے اندر جب ایک بے چینی، ایک تڑپ، ایک طلب امٹ کر آئے گی تو ٹھہراؤ تم کو کہاں ملے گا؟ کہ جب تم اس دروازے تک پہنچو گے. اور یقیناً آج کی شب ہمارے یہاں پاکستان میں 21 رمضان کی شب ہے، اور 21 رمضان مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا دن ہے.
انہی کی نسبت سے آج کا جو عمل ہے وہ خاص اس قرآن کا عمل ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے. یعنی کہ جو تمام اعمال پر غالب آ جاتا ہے. تمام اعمال اس بسم اللہ کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں، اور جب تک جس عمل میں بسم اللہ نہیں ہوتی وہ عمل مکمل نہیں ہوتا. اس امت کے لیے یہ اسم اعظم کے مانند ہے. اس امت کے لیے یہ اسم اعظم ہی ہے. کہ جو انسان پڑھ کر اگر لوہے پہ دم کر دے تو وہ سونے کا بن جائے، اور پیران و زام اس کا عمل کر کے اپنے مریدوں کو چھو لیں تو ان کے مرید سونے کے بن جائیں. یعنی کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہمارے خانوادے میں پارس کی اہمیت رکھتا ہے. یہ پارس بنا دیتا ہے انسان کو، اس پارس پتھر کے مانند ہو جاتا ہے انسان، کہ جو اس کو چھو لے وہ بھی سونے کا بن جاتا ہے، جس کو یہ چھو لے وہ بھی سونے کا بن جاتا ہے. اور ہمارے خاندان قادریہ کہ جو حضور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ کا مرید بھی اگر کسی کو چھو لے تو وہ بھی سونے کا بن جاتا ہے. آپ کی کیا ہی شان ہے پھر. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کیا ہے کہ جس کو ہمارے سلاسل کے بزرگوں نے کثرت سے کیا، اور بزرگان دین نے باقاعدہ اپنے مریدوں کو یہ عمل تعلیم کیا. اگر اس عمل کو تھوڑا سا توجہ سے دیکھو، اس کے عدد اور اس کے حروف کا مشاہدہ کرو تو بہت سارے در آپ کو کھل جاتے ہیں. جیسے میں ایک حصے کی اگر میں بات کرتا ہوں آپ سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، اور حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے 786 حروف ہیں اس کے، اور 786 حروفوں کو آپ مفرد کرو 21 بنتے ہیں. یعنی 21، اب 21 کا عدد دیکھو اور 21 کی شب دیکھو. اب جب اس کو اور مفرد کرو تو یہ 3 کا عدد بن جاتا ہے. علی میں کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں. اس میں ایسے بہت سارے اسرار اور راز پوشیدہ ہیں. اگر میں خالی اسی اسرار کو کھولنا شروع کر دوں تو ہمارا ساری ٹرانسمیشن اسی میں لگ جائے. لیکن اب یہ عمل ہے کون سا کہ جو تمام دروں کو کھول دیتا ہے، جس کو تمام اعمال کی کنجی کہا جاتا ہے؟ اس کی ترتیب کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ عام لوگوں کے لیے ہے؟ کیا یہ خاص لوگوں کے لیے ہے؟ کیا یہ خواص لوگوں کے لیے ہے؟ یہ سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے یکساں ہے. اس عمل کو اگر کوئی ناقص پڑھتا ہے تو وہ کامل ہو جاتا ہے، اور کوئی کامل پڑھتا ہے تو وہ اکمل ہو جاتا ہے، کوئی اکمل پڑھتا ہے تو وہ مکمل ہو جاتا ہے. کوئی شخص کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی مرتبے پر ہو، کسی بھی منصب پر ہو، اس کو اس عمل کی حاجت اپنی آخری سانس تک رہتی ہے. اب اس عمل کو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کو اگر آپ دنیاوی حاجت کے لیے پڑھتے ہو،
اپنے کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہو، آپ کا یہ عمل مکمل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ ایسی رحمت اور ایسی کرم کی نظر ڈالتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھتے ہو اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، آپ پڑھ رہے ہو، تو آپ کو اس میں صبر آ جاتا ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، آپ چاہتے ہو کہ یہ کام ہو جائے اور وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اور آپ نے اس کام کے لیے بسم اللہ شروع کری، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو آپ اس کو پا لوگے، اور اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، رب آپ کو اس سے دور رکھنا چاہتا ہے تو رب اس میں آپ کو صبر دے دے گا۔ کیونکہ یہ ٹھہرا دینے کا نام ہے، سکون دے دینے کا نام ہے، اور صبر ان اللہ مع الصابرین۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں اب تیرے ساتھ ہوں، کہ جب تجھے صبر کی نعمت میں نے نواز دی، تجھے دے دی، تو اب میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب اس عمل کے برکت سے رب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تو تمہیں پھر کسی کی کیا حاجت؟ نہیں سمجھیں گے اس عمل کو بھی آپ۔ اس کو سمجھنے کے لیے اپنے جو قلب ہے اس کی زمین، اس کی بساط کو آپ نے پھیلانا ہوگا، اپنے دماغ کو کشادہ کرنا ہوگا، اور جہاں پہ ہماری عقلی دلیلیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے پھر وہ شروع ہوتا ہے۔ اور ایسا عمل کہ جو ہر شخص کی خواہش ہے، ہر مرد کی خواہش ہے، ہر عورت کی خواہش ہے، ہر مرد کلندر کی خواہش ہے کہ انسان اپنی زندگی کیسی گزارتا ہے، اس کو تنہائی میں صرف وہ صرف رب سے یہ دعا ضرور کرتا ہے کہ باری تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی زندگی فرعون کی طرح کیوں نہ گزاری ہو، اور اگر تم چاہتے ہو تمہارا حشر موسیٰ کی طرح ہو، تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازم کر لینا کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ وہ آخری سانس تک اس نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے۔ اگر تم نے اپنی زندگی گزاری ہے فرعونوں کی طرح اور تمہیں ملامت ہے تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازم کر لو اپنے اوپر، کہ یہ ممکن ہے کہ اس کے عوض اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو مٹا دے اور تمہاری زندگی میں برکت ڈال دے، تمہارے ساتھ ہو جائے۔ یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک عمل اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کر لے، وہ صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی کر لو، کبھی بھی کر لو، زندگی کے آخری حصے میں کر لو، ابھی زندگی وفا کر رہی ہے تو ابھی کر لو، اور کوئی عمل کوئی اتنا زیادہ سخت نہیں، بالکل آسان ہے۔ اس اعمال کے مختلف خانوادے میں، مختلف سلاسل میں، مختلف ترتیب سے پڑھی جاتی ہے، مختلف تعدادوں سے پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے تعداد میں ہمارے بزرگوں نے اس کو اکثریت میں 1900 مرتبہ پڑھا ہے۔ اس کے 19 حروف کی نسبت سے فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا سینے سے اللہ تبارک تعالیٰ علم کے چشمے جاری فرما دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1900 مرتبہ پڑھو، ہر حرف کا ایک در جو کھلے گا آپ پر
دنیا دنگ رہ جائے گی کیا علم ہے یہ. اور اگر اس نے ایک در پہ قناعت نہیں کرا پھر دوسرے حروف کا در اس کے اوپر کھلے گا. یعنی کہ سب سے پہلا جو در کھلتا ہے بے کا، با کا، کہ جس کو کہا گیا ہے کہ یہ بر سے ہے، یعنی کہ بھلائی اور احسان سے ہے. کہ جس کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے، اپنی اس بات پہ مجھے افسوس ہے کہ جتنا میں جانتا تھا اتنا کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا، اور جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مجھ سے نہیں مانگا. تو ہمارے بزرگان دین، ہمارے خاندان قادریہ کے اندر 1900 کی تعداد پڑھی گئی ہے اس کو. اور وہ لوگ جو عام لوگ ہوں، جو خواہش رکھتے ہوں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے وہ راضی ہوا، وہ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں اور اپنا معمول بنا لیں. آپ دیکھیں کہ آپ رب کے ان پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ گے. یعنی کہ 19 مرتبہ پڑھ لینے سے خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی انٹری ہو جاتی ہے. رجسٹر کے اندر آپ کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں میرا بندہ ہے، فلاں میرا دوست ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے. صرف 19 مرتبہ پڑھ لینے سے، اور 19 مرتبہ پڑھ لینے سے آپ کی دنیا کی جتنی بھی حاجت ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. یعنی کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کی 19 دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ دعائیں کہ جو کبھی رد نہیں کی جاتی. لیکن ان دعاؤں کے 19 ہی طریقے ہیں مانگنے کے. اور جو مقبول بارگاہ دعا ہوتی ہے وہ. لیکن یہ سفر اس وقت آپ کا شروع ہوتا ہے کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں، اور 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ مشکل سے 2 سے 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو. اتنا لمبا چوڑا بھی عمل نہیں ہے کہ آپ کو گھنٹوں لگے بیٹھ کے تو آپ کو اتنا وہ ملے. 19 مرتبہ پڑھ لینے سے آپ کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو آپ ساری رات مصلی پہ کھڑے رہیں. ہمارے دین میں آسانیاں ہیں، اور حضور آسانیاں تقسیم کرنے کے لیے ہی آئے ہیں، اور تمام اولیاء کرام آسانیاں ہی بانٹنے کے لیے آئے ہیں. اور جب 19 مرتبہ سے آپ کا سفر آگے کی جانب بڑھے، اندر سے آپ کا من کہے تو 1900 مرتبہ روزانہ 19 دن کر لو، اور یہ ایک حصہ کمپلیٹ ہوا ہے، اس طرح 19 حصے کر لو تو آپ اس کے عامل ہو جاتے ہو، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اس کی. یعنی کہ جب ایک شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 مرتبہ 19 دن پڑھتا ہے تو وہ جو 19 حروف ہیں، ایک حروف کی روحانیت کا در اس پہ کھلتا ہے، اس کا فیض وہ پاتا ہے، اس کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور جب 1900 مرتبہ 19 دن مکمل کرتا ہے، پھر جب دوبارہ 1900 مرتبہ 19 دن شروع کرتا ہے تو پھر دوسرے حروف کا سفر شروع ہوتا ہے. ایسے 19 حروف کا سفر 1900 مرتبہ 19 دن تک مکمل ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے خاندان کے بزرگوں نے 19,000 کی تعداد 19 دن کے 19 حصے مکمل کیے ہیں اس کے. اور ان کی روحانیت
ان کا مقام آسمانوں پہ چمکا اس چاند کے مانند کہ جس کی روشنی میں ان کے تمام مریدین اور مریدین کے مریدین اور مریدین کے مریدین اس روشنی میں وہ لوگ اپنا سفر پورا کر رہے ہیں. لیکن ڈائریکٹ آپ 19,000 پہ نہیں جا سکتے کہ جب تک آپ 19 سے شروع نہ کریں. اور 19 سے آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں, آپ 19 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں. آپ ہر نماز کے بعد چاہو ہر نماز کے بعد پڑھ لو. آپ اس کی 19 کی تعداد کو پکڑ کے رکھ لیں. بڑا کمال کا عمل ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, اور یہ آپ کے تمام عملیات کے کنجی ہے. جتنے بھی عمل, کوئی بھی عمل پڑھ رہے ہوں, کوئی بھی عمل کر رہے ہوں, وہ 19 دفعہ پڑھیں, تمام اعمال میں ان کو کامیابی ہوگی. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ وہ عمل ہے کہ جو اندھیروں کو دور کر دیتا ہے. اور آج 21 رمضان جو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا دن ہے, آج کے دن میں ایک اہم سوال کروں گا, اور وہ سوال کہ جو آپ دنگ رہ جائیں گے اس سوال سن کر بھی اور اس کا جواب سن کر بھی, کہ جو آپ نے سوال نہیں سنا اس سے پہلے. میرے ساتھ اس وقت موجود اس محفل میں, اس محفل کو رونق بڑھانے کے لیے سادات گھرانے سے جن کا تعلق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے سے جو علم کے چشمے جاری کیے, اس سے ہی تمام کے حصے میں وہ حصہ آیا. ہمارے پیر بھائی بھی ہیں اور ہمارے مرشد کے خلیفہ بھی ہیں کہ میاں حضور نے ان کو ان امانتوں سے نوازا کہ جس کے طلب میں پوری دنیا ہے. ایک بندہ مانگ کر وہ کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, طلب کرتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے. لیکن میرے ساتھ جو موجود ہیں انہوں نے کبھی کچھ طلب نہیں کیا, ان کو بلا کر خود دیا گیا کہ لو تمہارا حصہ ہے یہ. ایک ہوتا ہے مانگ کر لینا اور ایک ہوتا ہے بلا کر دینا. روحانیت میں بھی ان کو کمال حاصل ہے, اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بھی مامور ہیں, اور اس سلسلے کی تجوید اور اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف بھی کیا ہوا ہے. جی بالکل آپ صحیح سمجھے, میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ ہیں میرے ساتھ مفتی سید بابر شاہ گیلانی. مفتی سید بابر شاہ گیلانی, میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور میرے ساتھ چلنے والا میرا کارواں آپ کا منتظر ہے, اور وہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مفتی صاحب آج 21 رمضان, تو یقیناً جس طرح میں نے اپنے آڈینس کو, اپنے ساتھ چلنے والے اپنے ہمسفر ساتھیوں کو بتایا, تو سب سے اہم سوال آج میں آپ سے بہت اہم سوال کروں گا, تاکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو عام لوگ ہیں, خاص لوگ ہیں, اور جو خاص الخاص لوگ ہیں, ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سوال کیا ہے. پہلے بتائیں مفتی صاحب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ولایت کہاں سے ملتی تھی؟ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ولایت کا در مولا کائنات کے در سے کھلا. آپ کی ولادت کے بعد کے معاملات اور آپ کی ولادت سے پہلے, کیا آپ سے پہلے بھی ولایت کے معاملات تھے؟ کیا آپ سے پہلے جتنے بھی بزرگ یا جتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں جو اللہ کے دوستوں میں سے تھے, کیا آپ کو بھی فیض ہے؟ تو ولایت پھر کہاں سے ملتی تھی, اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب
جب بھی آپ دعوت دینے کا انداز ہی ماشاءاللہ اتنا بہترین ہے کہ جب بھی آپ کی زبان مبارک سے میں تعریف سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنی تعریف کرتے ہیں. بہت فخر کی بات ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے. اللہ پاک آپ کے میں تو تعریف تو خیر کیا کروں، یہ تو وہ گھرانہ ہے جس کے رب نے خود تعریف کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کروں گا کہ آپ نے آج کا پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بہت سارے رازوں سے آپ نے پردہ اٹھایا اور بہت اہم سوال کر دیا آپ نے، کہ جو آج بہت ایک نیا سا سوال ہے. اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ جو بسم اللہ شریف کے حوالے سے عرض کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ تعالی فہو اخطا، کہ ہر وہ ذی شان کام، ہر وہ اعلیٰ کام جو بسم اللہ شریف سے شروع نہیں کیا جاتا وہ نامکمل رہتا ہے. نامکمل رہتا ہے. اب آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی نقل فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر اعلیٰ کام، ہر جائز کام، ہر وہ کام کہ جو ذی شان کام ہے، وہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نہ شروع کیا جائے وہ مکمل ہی نہیں ہوتا. مطلب فیض علی کے بغیر کوئی کام پورا ہوتا ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. مطلب ہمارا ہر کام جب تک فیض علی شامل نہ ہو تو ہمارا کام مکمل ہی نہیں ہوتا. نہ ہمارا عام کام بھی اور ہمارا خاص کام بھی. مطلب ہم قرآن پاک کو جب اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض لیتے ہیں، پھر رب کا کلام پڑھتے ہیں. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں مدینۃ العلم ہوں، علم کا شہر ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں. تو اب دنیا کا جو علم ہے وہ قرآن پاک میں ہے، اور قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے پھر بھی آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر آنا ہوگا، ان سے فیض لے کر آنا ہوگا. اور ابتدا تا انتہا یہی معاملہ ہے کہ فیض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی معاملہ ہوتا ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے بھی تو اللہ کے بندے تھے. بے شک. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ولایت کہاں سے تقسیم ہوتی؟ بالکل یہ سوال ہے. اب اس سوال کو اس کا جواب دینے کے لیے ہم مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جائیں گے کہ مجدد الف ثانی امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات میں جلد تیسری ہے، مکتوب نمبر 123 ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ولایت کے قاسم ہیں. ولایت تقسیم ہوتی ہے تو وہ دربار رسالت سے تقسیم ہوتی ہے، اور سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے تقسیم ہو جانے والی ولایت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے ملتی ہے. بے شک. اور حضرت یہ فرماتے ہیں
اور یہ جو حضرت فرما رہے ہیں نا، تو حضرت نے ابتداء میں اس مکتوب میں لکھا کہ میں نے اپنے مشاہدات میں دیکھا، میں نے اپنے مراقبات میں دیکھا، اور امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام جید علماء میں، بزرگ علماء میں پہلی صف میں آتا ہے۔ اور آپ نے جو روحانیت بیان کی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے مشاہدات میں دیکھا، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ قاسم ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور توسل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اسی توسل میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہیں، اور یہاں تک کہ حسنین کریمین بھی اس حکم میں ان کے ساتھ ہیں۔ مطلب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فیض نہ لیا تو ولایت نہ ملے گی۔ اگر حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی فیض نہ پہنچا تو آپ کو ولایت نہیں ملے گی۔ مطلب پنج تن پاک کے در سے آپ کو ولایت ملے گی، وہاں سے فیض ہوگا تو آپ کو ولایت ملے گی، اگر وہاں سے فیض نہ ہوا تو آپ کو ولایت نہیں ملے گی۔ اب آپ نے جیسے فرمایا کہ ولایت سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی ولایت تھی، اس سے پہلے جو ولی تھے ان کو ولایت کہاں سے ملتی تھی؟ تو جیسا کہ مکتوبات میں لکھا کہ قاسم ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل۔ اور حضرت لکھتے ہیں اپنے مکتوب میں کہ اس سے پہلے بھی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم سے پہلے جتنی بھی ولایت تھی وہ بھی آپ کے توسل سے ملتی تھی۔ مطلب آپ کی پیدائش سے پہلے بھی آپ اسی مرتبے پر فائز تھے، اپنی پیدائش سے پہلے بھی اسی مرتبے پر آپ فائز تھے۔ جی ہاں، یہ اچھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جی میں ان کا بھی آپ کو سبحان اللہ آپ نے کیا یاد کرایا۔ میں پہلے حضرت کا مکتوب، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے کہ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ یہ ولایت جو ہے سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے سے پہلے جتنی بھی ولایت تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی اہل چشت کے بادشاہ ہیں یہ، بے شک۔ حضرت نے اپنی تفسیر میں، تفسیر مظہری میں چوتھے پارے کا تفسیر فرما رہے تھے، حضرت تفسیر اس آیت کی کر رہے تھے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے پہلے جو ولایت تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے دی جاتی تھی۔ بے شک۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے دو امام یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ جو ولایت کا سلسلہ تھا وہ بھی در علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض پہنچتا، آپ نے لکھا یہ کہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض پہنچتا اسی کو ولایت ملتی، جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض نہ پہنچتا اس کو ولایت نہیں ملتی۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ اور ہے ولایت میں، اگر ہم ولایت کے لفظ کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، ایک واو کے اوپر زبر ہے ولایت ہے، ایک واو کے نیچے زیر ہے ولایت ہے۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نظامیہ خاندان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ کہ جن سے نظامیہ سلسلہ چلا، آپ فرماتے ہیں اس لفظ کے بارے میں کہ ولایت کا جو لفظ ہے جس کے اوپر واو کے اوپر زبر ہے، اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ کسی بزرگ کی صحبت میں جاتا ہے، وہاں پہ کوئی بات سنتا ہے، اس کو بات لگ جاتی ہے، وہ راہ راست پر آ جاتا ہے، اب وہ اس بزرگ کی محفل سے نکلتا ہے، اب اس پہ عمل کرتا ہے جو اس کے کانوں نے سنا ہوتا ہے، وہ اس پہ عمل کرتا ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، پھر وہ دوسرے لوگوں کو وہی باتیں بتاتا ہے، اب دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔
اللہ رب العزت کو یہ ادا اس بندے کی پسند آتی ہے تو رب کہتا ہے کہ یہ میرا ولی ہے. سمجھیے گا اس نقطے کو، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا ولی ہے، یہ میرا دوست ہے، کہ یہ دوسرے دوستوں کی رہنمائی کے لیے بھی رہنمائی کر رہا ہے، لوگوں کو ایک جگہ اچھی بات تعلیم کر رہا ہے، تو یہ میرا دوست ہے. ایک دوست کون ہے اللہ کا؟ کہ جو آواز دے دے کر لوگوں کو بلا رہا ہے، لوگوں کو اچھی بات بتا رہا ہے، اچھی سب کچھ سکھا رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے. ایک تو یہ ولایت ہے، ایک تو ولی کا یہ منصب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، اللہ نے اس کو ولایت دے دی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک ولایت وہ کہ جس کے واو کے نیچے زیر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف مادرزاد ولی کے لیے ہے، یعنی کہ جس کو رب نے مخصوص کر کے دنیا میں بھیجا. یہ کسب سے نہیں ہے. ایک ولایت جو کسب سے حاصل ہو، جو کسب سے ملے، وہ ولایت ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. لیکن ایک جو ولایت لے کر پیدا ہوا، یعنی کہ جو وہب ہے، جو وہب سے ہے، جیسے مادرزاد ولی جس کو کہا جاتا ہے، جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. آپ دنیا میں آگے تو ولی نہیں ہوئے تھے، آپ مادرزاد ولی تھے، تو آپ کی ولایت وہ ولایت تھی جیسے نظام الدین الاولیاء محبوب الہی، کہ جیسے حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جیسے شاہ رکن عالم. یہ ولایت کا نقطہ آپ بہت خوب فوائد الفوود میں فرماتے ہیں. اس نقطے کو آپ کے مرید نے یہ کتاب لکھی تھی، بڑی تفصیل سے انہوں نے یہ بیان کیا. ابھی وہ نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، اس لیے میں نے آپ کو یہ بات ظاہر کی. اچھا، ولایت کے بھی درجے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے شیخ کی طرف سے جو خلافت ملتی ہے، کیا وہ ولایت ہے؟ اگر وہ ولایت نہیں ہے تو وہ کیا ہے پھر؟ خلافت ایک الگ چیز ہے، ولایت ایک الگ چیز ہے. خلافت تو شیخ آپ کو ایک امانت دیتا ہے، ایک راستہ دیتا ہے، ایک طریق کا راستہ سمجھاتا ہے کہ تم نے اس پہ چلنا ہے، اور اس خلافت جو تمہیں دی گئی ہے یہ ایک رسی ہے، اور یہ جو رسی ہے یہ اطاعت مرشد کی رسی ہے. یعنی کہ شیخ نے تمہیں خلافت دی تو تم کامل نہیں ہو گئے. شیخ نے تمہیں اس رسی میں تمہیں حقدار بنایا ہے. اب تم نے اس رسی کو پکڑ کر جو شیخ کی اطاعت کی ہے، جب تم اس کو چلو گے لے کر، اس کے بعد ولایت کی پہلی منزل شروع ہوتی ہے، کہ جب انسان شیخ سے آگے کا سفر کرتا ہے، کہ جب اس نے آگے کا سفر کرتا ہے، کہ جب اس کو ولایت ملتی ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ جہاں جہاں جاتا ہے، جہاں جہاں ہوتا ہے، جہاں جہاں بولتا ہے، لوگوں کو اس کا شیخ اس کو یاد آتا ہے، جس کو کہتے ہیں فنا فی شیخ. جب فنا فی شیخ کی منزل میں انسان فنا ہوتا ہے، وہاں سے ولایت کا سفر شروع ہوتا ہے. ولایت کوئی عام چیز نہیں ہے. مسلمان ہونا اور مومن ہونا، جس طریقے سے مسلمان اور مومن کا سفر ہے، اسی طریقے سے خلافت اور ولایت کا سفر ہے. اور جب ولایت مل جاتی ہے تو پھر اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اچھا، جب ولایت بھی دی جاتی ہے، ولایت بھی ملتی ہے، تو اس کو کسی نہ کسی کے زیر سائے میں دیا جاتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ولایت 7 نبیوں کے قدم مبارک پر ہوتی ہے. ولایت کو ہم اتنا آسان سمجھتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ ہاں بھائی ولی ہے. ولی تو ٹھیک ہے، یہ وہ والا ولی ہے جس کے اوپر زبر ہے، اور وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس کو نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بیان فرمایا ہے، میں آپ کے ان الفاظوں کو دہرا رہا ہوں کہ وہ ولایت جو وہبی ہے وہ 7 نبیوں کے قدم پر ہے.
یعنی کہ اس ولی کہ جس کے زیر سائے میں دیا جاتا ہے، جس کو جس نبی کے قدم پر دیا جاتا ہے، اس کو وہاں سے فیض ملتا ہے۔ اب وہ 7 انبیاء کرام کون سے ہیں؟ اور روحانیت کی دنیا میں یہ بڑے راز و اسرار کی باتیں ہیں۔ یہ وہ جو 7 نبیوں کے قدم مبارک پہ جو ولایت دی جاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اس بات کی تصدیق پھر بزرگوں کے مشاہدات سے ہوئی کہ جیسے نجم الدین کبریٰ قلندر، ایک نجم الدین قلندر بزرگ گزرے اور ایک نجم الدین کبریٰ قلندر بزرگ گزرے۔ ایک دفعہ خیال آیا کہ نجم الدین کبریٰ قلندر کے دل میں کہ وہ اب تک کس مقام پر پہنچے ہیں، کہ ان کی جو ولایت ہے جو رب نے ان کو عطا کی ہے وہ کس نبی کے قدم پر ہے، یعنی کہ جس نبی کے قدم پر ہوتی ہے اس ولی پر وہ چیز ظاہر بھی نہیں ہوتی، اور جب تک رب ظاہر نہ کر دے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا، خیال آگے چلا گیا، تو آپ کے جو مرید تھے انہوں نے کہا حضور کہ میں ایک فلاں بزرگ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ ایک بڑے بزرگ تھے، بڑے نامی گرامی بزرگ تھے۔ جب نجم الدین کبریٰ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، آپ نے کہا اچھا تم جاؤ تو ان کی بارگاہ میں میرا بھی سلام پیش کرنا۔ کہ جب ان کا مرید ان بزرگ کی بارگاہ میں گیا، ان بزرگ کے پاس گیا اور ان کو آپ کا سلام کیا، تو ان بزرگ نے کیا فرمایا کہ ہاں بھائی تم کس کے مرید ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں نجم الدین کبریٰ قلندر کے مرید ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم اس یہودی کے مرید ہو؟ تو آپ بڑے پریشان ہو گئے۔ آپ نے کہا حضور آپ نے میرے شیخ کو کیا کہہ دیا؟ یہ آپ مسکرانے لگے۔ اس مرید کو بہت برا لگا کہ میرے شیخ کو ایسا کہا۔ وہ پھر وہاں سے سلام کر کے جن زیارت کے لیے گیا تھا لے کے اپنے شیخ کی طرف لوٹا۔ جب اپنے شیخ کی طرف گیا تو وہ بڑا رنجیدہ، بڑا افسردگی کی حالت میں بیٹھا ہوا کہ میرے شیخ کو ایسا کہا ہے۔ جب نجم الدین کبریٰ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا، کیا معاملہ ہے جو تم اتنے افسردہ نظر آتے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ حضور میں آپ کے پاس گیا تھا، انہوں نے تو ایسے بولا کہ کیسا یہودی۔ تو آپ نے کہا شکر الحمدللہ۔ تو آپ نے کہا حضور کیا ہوا؟ آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ پھر آپ نے رب کا شکر ادا کرا کہ میری جو ولایت ہے وہ ولایت موسوی ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم مبارک پر ہے۔ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ تو ولایت ایک الگ رستہ، ایک الگ معاملہ ہے، رستہ سب یہی ہے، لیکن چل کر آگے کی طرف منزل پہ جا کر اس کے بعد وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ ولایت کا مقام کب شروع ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ فنا فی شیخ کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور فنا فی شیخ کی منزل کیا ہے؟ فنا فی شیخ کی منزل کہتے کسے ہیں؟ اگر اس پہ بات ہماری چھڑ گئی تو ہمارا ٹاپک پھر کہیں اور نکل جائے گا۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی مزید گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہر مرید کے اپنے سفر میں آنے والی منزلوں کا پتہ ہو کہ کس کی کیا منزل ہے۔ تو آج میرے ساتھ شاہ صاحب ہیں، میں کوشش کروں گا کہ شاہ صاحب کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں۔ اچھا شاہ صاحب، ایک سوال اور ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو کرم اللہ وجہ کریم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم
کہنے کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، حضرت نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، علی کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دوسری وجہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بزرگی عطا فرمائی، بے شک، اور سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، اور تیسری وجہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہنا کب سے سٹارٹ ہوا؟ جب خارجین آپ پر سب و شتم کرنے لگے، آپ کو معاذ اللہ برا بھلا کہنے لگے، وہ بغض علی والا معاملہ کہ وہ کیا پنجابی کا شعر ہے کہ علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیاں، علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیاں، اوتھے تیرا حج ہوندا جتھے علی جمیا۔ اللہ اکبر، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پیدا ہوئے وہاں تمہارا حج ہوتا ہے، تو تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم سے بغض کیسے رکھ سکتے ہو؟ تو وہ جو سب علی کا معاملہ تھا، اس وقت آپ کے جو محبت کرنے والے تھے انہوں نے آپ کو کرم اللہ وجہہ الکریم باقاعدہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کا کو اللہ عز و جل نے آپ کے چہرے کو عزت بخشی ہے، اور اللہ عز و جل نے تو آپ کے چہرے کو بھی عزت بخشی۔ اللہ عز و جل نے آپ کے چہرے کو اتنی بزرگی عطا فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، بالکل، سبحان اللہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ بے شک، اس میں کوئی تو جو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم عبادت میں مشغول ہیں، اللہ، بے شک، سبحان کوئی اللہ۔ شک نہیں، اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شریک ہیں وہ تمام کے تمام عبادت میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر عبادت ہے، بالکل، اور ان کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو فضائل، سبحان اللہ، کہ علی کا منگتا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، علی کا منگتا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، جسے علی نوازے وہ خالی ہو نہیں سکتا، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، جسے علی نوازے وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ نمازی ہو وہ حاجی ہو وہ ملا ہو وہ قاری ہو، نمازی ہو وہ حاجی ہو وہ ملا ہو وہ قاری ہو، علی سے جو بغض رکھے حلالی ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، مطلب کیا کہ آپ کسی کو یہ دیکھنا چاہیں کہ اس کا یہ حلالی ہے یا نہیں ہے، اس کے سامنے ذکر علی شروع کر دیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر اس کا چہرہ کھل جائے تو وہ حلالی ہے، اللہ، اور اگر اس کا چہرہ مرجھا جائے تو پھر اس کی اصل میں کھوٹ ہے۔ بالکل، بالکل۔ اچھا شاہ صاحب، مجھے ایک حدیث بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کہ اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ کچھ لوگ آپ کی محبت میں جہنم میں جائیں گے، اور کچھ لوگ آپ کی عداوت، آپ کے بغض رکھنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ محبت یعنی کہ حد سے زیادہ بڑھ جانا، تجاوز کر جانا۔ اچھا شاہ صاحب، ایک سوال اور ہے جو ایک اہم سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ علماء کرام کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ امت کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، تو جو ولیوں سے اختلاف ہوتا ہے وہ کیا ہے پھر اس امت کے لیے؟ علماء کرام کا اختلاف تو رحمت ہے، اور جو ولیوں سے اختلاف رکھتے ہیں پھر وہ کیا ہے؟ اچھا، ولیوں سے اختلاف رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور علماء سے بھی اختلاف رکھنا کا اور سے کا فرق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء سے بھی اختلاف نہیں، ہاں علماء کا آپس میں ان کا اختلاف ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی، حدیث مبارکہ ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا۔ اس پر تو 4 مصلے ثابت ہو گئے۔ امام اعظم نے جیسا دیکھا بیان کر دیا،
امام شافعی نے جیسا دیکھا بیان کر دیا، امام مالک نے جیسا دیکھا بیان کر دیا، امام حنبل نے جیسا دیکھا بیان کر دیا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا نا کہ جیسے تم نے دیکھا ویسا نماز پڑھ لو، تو جو جیسے جیسے دیکھتا رہا اس نے ویسے ویسے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس طرح علماء کا اختلاف سامنے آیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ولی اللہ کو، حدیث مبارکہ کہ مومن کی فراست سے بچو، کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ جو حضرت کا بھی، جیسے میں نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے جو مکتوبات ہیں وہ حضرت کے مشاہدات پر مشتمل ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس طرح کے جتنے بزرگ ہیں انہوں نے جو دیکھا لکھ دیا، جو دیکھا لکھ دیا۔ اللہ کے معاملات اور رب تعالیٰ کی تجلیات جس طرح سے انہوں نے ملاحظہ کی، انہوں نے بیان کر دیا۔ تو اب اس پر تو وہ علماء جیسے بزرگ جیسے وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ بہت اس طرح کی مثال کہ جیسے میاں صاحب اکثر اپنے بیانات میں فرماتے ہیں جی کہ بالکل، یہ تو ایسا ہے کہ جیسے اندھوں کے دیس میں ہاتھی آیا، کہ اس کی مختصر سی میں بتا دوں کہ مطلب اندھوں کا دیس تھا، وہاں پر ہاتھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، اور کہا کہ سب ہاتھی کو دیکھنا چاہیں تو سب تو دیکھ نہیں سکتے، تو اب کہا گیا کہ 6 آدمی یا کچھ آدمی اپنے لے لو جو کہ دیکھ کر آ جائیں۔ تو سمجھدار آدمی وہاں گئے، انہوں نے ہاتھی کو ٹٹولا، جس طرح سے دیکھا انہوں نے بیان کر دیا۔ کسی کے ہاتھ میں ٹانگ آئی تو اس نے کہا کہ وہ ہاتھی اس طرح کا ہوتا ہے، ستون کی طرح ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کان آیا تو اس نے کہا کہ یہ پاپڑ یا تھال کی طرح ہے، اور پیٹ پکڑا تو دیکھا کہ جناب ڈھول کی طرح ہے۔ کسی کے ہاتھ میں سونٹ آ گئی تو بڑا لمبے سے پائپ کی طرح ہے، پونچھ آ گئی تو بولا رسی کی طرح ہے۔ مطلب دیکھا کسی نے پورا نہیں تھا، جتنا جس نے دیکھا اس نے بیان کر دیا۔ ولیوں کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ جس نے دیکھا بیان کر دیا، اور ہر ایک نے جو دیکھا بیان کر دیا۔ تو پھر صرف ایک چیز ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ چونکہ ہم شریعت کے مقلد ہیں۔ شریعت کے مخالف تو تمام جن و انس ہیں جی، ہمیں اللہ عز و جل اور اس کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدود رکھی ہے اس حدود سے باہر ہم نہیں آ سکتے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم نے جو باطن کا سیکھا، اگر تمہیں بتا دیں تم ہماری گردنیں اڑا دو۔ تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، کہ خاصوں کی بات خاصوں میں رہے اور عام کی بات عاموں میں رہے۔ کوئی نہ ہاتھیوں کی غذا چھٹیوں کو کھلاؤ گے۔ ہاں جی، تو اسی طرح علماء کا جو اختلاف ہے وہ تو مسائل میں اختلاف ہے، اور جو ولیوں کا اختلاف ہے وہ مشاہدات میں اختلاف ہے۔ تو مشاہدات تو ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں۔ ہاں، ہمیں وہ اس کے پیچھے چلنا ہوگا کہ جو شریعت کے مطابق ہوگا۔ جو شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر ہمیں اپنی ڈیوٹی دینی ہے، جیسا کہ وہ منصور حلاج والا معاملہ۔ بالکل کیا ہوا؟ بالکل کہ آپ کو سزا دے دی گئی، مولوی کا قلم چلا، مفتی کا قلم چلا، عالم کا قلم چلا، تو عالم نے جو کیا اس نے صحیح کیا۔ بالکل، عالم اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، ادھر منصور اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ بالکل، تو انہوں نے جو دیکھا وہ بیان کر رہے تھے، ادھر عالم نے کہا کہ شریعت کی حد لگتی ہے، تو پھر شریعت کی حد جہاں پر لگے تو مفتی اپنی ڈیوٹی ضرور دے گا۔ تو پھر وہاں پر اختلاف رحمت ہے، اور یہاں مشاہدات شریعت کے عین مطابق ہوں تو ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جہاں پر مشاہدات ہمارے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، وہاں پر اگر جسے کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم شریعت کا حکم تو بیان کر دیں گے کہ شریعت کے مطابق یہ شریعت کی روح سے درست نہیں ہے، کیونکہ مفتی کا تو یہی کام ہے کہ اپنی ڈیوٹی دے گا۔ بالکل، یہ والا وہ شریعت کے مطابق فیصلے کرے گا جی، اور وہ اس پہ لازم و ملزوم ہے، لازم ہے اس پر کہ وہ اس کے حد، اس کی حدود دیکھ کر اس میں اللہ کی حد سے وہ باہر نہیں آ سکتا۔ ہاں، جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی ان حدودوں کو کراس کرتا ہے وہ پھر نقصان میں رہتا ہے۔
جی اور ایک اور بھی بڑی بات آپ کو بہت کام کی بات بتاؤں، بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کے پیچھے ہمیشہ چلنا، بالکل علماء کے پیچھے چلنے والا ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو علماء سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ بالکل، مطلب جو علماء کی نہیں مانے وہ اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لے پھر، کیونکہ علماء جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقرر کردہ اور انبیاء کے وارث ہیں۔ بے شک حضور نے فرمایا کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیلوں کے نبیوں کے مترادف ہیں یا ان جیسے ہیں، ان جیسے ہیں، ان کی جو اللہ عز و جل نے ان کا رتبہ رکھا ہے، رتبے جیسے نہیں ہو سکتے، رتبے جیسے نہیں ہو سکتے وہ، ٹھیک ہے۔ ان میں مماثلت کس چیز کی ہے کہ جیسا کہ پچھلی امتوں میں نبی کا کام تبلیغ کرنا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا منصب جو ہے وہ انبیاء کو حاصل تھا، یہاں پر وہ منصب لوگوں کی اصلاح کرنے کا وہ علماء کے لیے ہے اور ولیوں کی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ آ جاتا ہے کہ اب ہم لیکن ہماری ٹرانسلیشن میں کہیں اور نہ چلے جائے شاہ صاحب، سبحان اللہ۔ تو خیر آپ صرف ایک چھوٹا سا یہ بتا دیں کہ اور مختصر لفظوں میں کہ ایک عام شخص کس طرح پہچانے کہ علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ مختصر لفظوں میں، کیونکہ یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ خود عالم دین ہیں، آپ خود شریعت کے رستوں سے گزرے ہوئے ہیں، اور آپ کے استاد جیسے ماشاءاللہ جن کے نامی گرامی آپ کے ماشاءاللہ استاد محترم ہیں کہ جن کی صحبت میں رہ کے آپ نے یہ سفر کیا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک ہی لفظ میں اس کا جواب دے دوں، ایک ہی لفظ میں جواب، محبت۔ محبت، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے کا مطلب رب سے محبت کا رشتہ قائم ہو، وہ ہیں علماء حق۔ مطلب ایک منٹ لے لوں اگر آپ کا، بالکل آپ کہ دیکھیں بعض لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مطلب معاذ اللہ رب کے بارے میں، رب کی شان کے لائق کلمات نہ کہیں، بعض لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں ایسے کلمات کہیں، بعض ہیں جو ولیوں کو نہ مانیں، بعض ہیں جو دیگر اس طرح کی باتیں کریں، تو جو علماء حق ہوگا وہ ہمیشہ محبت کی بات کرے گا، تو جو ہر ایک سے محبت کی بات کرے وہ ہے علماء حق میں سے، اور جو محبت کی بات نہ کرے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں، آپ چلے یہ خاص باتیں تو ہماری کہیں اور نکل جائیں گی، یہ بتائیں کہ کیا جو لوگ ہمارے ساتھ چلنے والے ہم سفر ساتھی ہیں اور ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، اب لوگوں نے اعتکاف کیا ہے، تو کیا اعتکاف کے دوران اعتکاف میں رہ کر ہماری اس محفل میں شریک ہو سکتے ہیں، ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم عبادت میں شامل ہیں، اعتکاف میں بیٹھا کیوں ہے وہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مطلب آپ جس طرح سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر چیز بتا رہے ہیں، اللہ سے قریب کرنے کی باتیں بتا رہے ہیں، تو یہ تو مقصد ہی ہے بیٹھنے کا۔ مقصد یہ کہ خواتین مرد حضرات اعتکاف میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، مقصد یہ ہے بیٹھ کر اللہ کے قریب ہونا، تو آپ اللہ کے قریب ہونے کا جو درس دے رہے ہیں تو یہ شریعت کے عین مطابق ہے کہ آپ سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنا تو عبادت ہے۔ عبادت ہے۔ اچھا شاہ صاحب اب اعتکاف شروع ہو چکا ہے تو کچھ باتیں اعتکاف کے متعلق بھی ہو جاتی ہیں، تو اعتکاف خواتین کے اعتکاف کے بارے میں کچھ بتا دیں، کیونکہ ہماری بہنیں اس میں شامل ہیں، ہمارے بزرگ اس میں شامل ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو خواتین اعتکاف میں بیٹھی ہوں ان کے لیے کچھ ان کو بتانا چاہیں، کچھ ان کو سمجھانا چاہیں کہ اعتکاف کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ تفصیلی بتا دیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ جی اعتکاف جو ہے یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ،
سنت مؤکدہ کیا ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ جو ایک دو دفعہ چھوڑ دیا جائے تو اس کا گناہ نہیں ہے، اور اگر اس کی عادت بنا لی جائے تو یہ گناہ ہے۔ تو سنت مؤکدہ کی تو ہم نے تعریف کر دی۔ ہم نے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کیا ہے کہ مطلب ایک شہر میں سے اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر پورے شہر میں سے ایک آدمی بھی بیٹھ گیا تو سب کو کافی ہوگا۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ یہ اعتکاف ہے۔ اچھا، خواتین کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا، خواتین کا کیا معاملہ ہے کہ خواتین کو اعتکاف کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور جو واجبی اعتکاف ہے، واجبی وہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے قسم کھا لی کہ میں کوئی میرا کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو اس طرح کی جب قسم کھا لی تو واجبی ہے، تو اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں مسجد بیت بنا لیں۔ مطلب ہے اس کا کہ گھر کی مسجد یعنی ایک کمرے کو اگر اس نے مسجد بیت کہہ دیا کہ میں نے اس جگہ کو نیت کر لیا کہ یہ مسجد بیت ہے، اب ایسی جگہ پر خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور اعتکاف آخری 10 دن ہے، چونکہ اس میں روزہ شرط ہے۔ اگر اس کے بیچ میں کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جیسا کہ خواتین کا معاملہ ماہواری کے حوالے سے ہوتا ہے، تو ایسے میں اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ اس کے لیے، اور واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، تو جیسے ہی یہ معاملہ ہو تو روزہ نہیں ہوگا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو شروع کرنا واجب نہیں ہے۔ آخری 10 دن بیٹھنا ہر ایک کے لیے واجب تو نہیں، لیکن اب شروع کر دیا تو مکمل کرنا واجب ہے۔ اب وہ ٹوٹ گیا، کسی بھی وجہ سے ٹوٹا، یہ تو میں نے ایک وجہ بتائی، اگر کسی بھی وجہ سے ٹوٹا تو پھر کیا ہوگا کہ 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کرنا اس کی قضا ہے، اور اس میں آپ کا روزہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس کو شروع کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن اب آپ نے شروع کر لیا تو اس کو پورا کرنا ضروری۔ اگر ٹوٹ گیا کسی وجہ سے تو اس کی قضا واجب، اور قضا کیا ہے؟ 1 دن اور 1 رات مسجد بیت میں۔ یہ خواتین کے مسائل آپ نے فرمایا بیان کرنا، ورنہ مرد حضرات کے بیان کروں تقریباً 1 گھنٹہ اور آپ بیان کریں خواتین کے تھوڑے سے تفصیل سے، تاکہ سمجھ جائیں خواتین ہمارے ساتھ۔ صحیح، تو یہ مسجد بیت کا میں نے بتایا کہ مسجد بیت ایک خاص جگہ مقرر کر لی جائے گھر میں، مسجد بیت کے نام سے، کہ گھر کی مسجد کے نام سے۔ اب جو ہے وہ چونکہ ایسے میں، اچھا خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ خواتین اب بیٹھ گئی ہیں تو اس میں گھر کا کام کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ تو دیکھیں، ہر جائز کام کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اگر گھر پر کسی مدد کی ضرورت ہے تو کسی نے سبزی کاٹنے کے لیے دے دی، تو مسجد بیت اپنے حد کے اندر رہتے ہوئے وہ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، اور جو بھی گھر کا کام اس کے اندر رہ کر کیا جا سکتا ہے جائز ہے۔ لیکن مقصد چونکہ فوت ہو جائے گا، مقصد اصل کیا ہے کہ اللہ عز و جل کی عبادت، رب کی عبادت کے لیے بیٹھے ہیں تو صرف اور صرف رب کی عبادت کریں۔ حلت اور حرمت، حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی نے گھر کا کام کیا تو جائز، یہاں تک کہ بعض خواتین اگر سلائی بھی کریں تو جائز ہے۔ مطلب یہ سلائی بھی کر سکتی ہیں، وہ کر تو سکتی ہیں، لیکن مقصد چونکہ اعتکاف کرنا ہے رب کے لیے، اور میں جائز اور ناجائز کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اب نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک خواتین ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کی ذریعہ آمدنی اس کی سلائی ہے، تو وہ اعتکاف میں بھی بیٹھنا چاہتی ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے، لیکن اس کو سلائی بھی کرنا ہے، اس کو کام بھی کرنا ہے۔ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ تو وہ اس صورت میں جتنا وقت اس کو عبادت میں ملتا ہے وہ عبادت کرتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو کچھ وقت ملے تو وہ سلائی کر سکتی ہے، جی اپنی جتنی بھی طبعی حاجات ہیں، مطلب بچوں کو سنبھالنا یا کسی بھی حوالے سے کسی کی مدد کرنا یا جو بھی معاملات ہیں، وہ اپنے کمرے کے اندر، جس کو مسجد بیت یا جس حدود کو آپ نے مسجد بیت کا نام دیا ہے اس سے باہر نہ نکلیں، تو ہر جائز کام آپ کر سکتے ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی ضرورت کے تحت۔ اب جیسے اب مثال کے طور پر ایک بات بتائیں، اب جیسے اب آج لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں، لیکن کچھ لوگ سفر میں تھے،
اب وہ چاہتے ہیں اعتکاف کرنا تو وہ اس کی صورت میں کیا جی ہاں، یہ اعتکاف جو کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ بھی بڑا اچھا سوال کیا. اس سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت اعتکاف ہے، یہ سنت اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ جناب 20واں روزہ جب پورا ہو اور 21واں روزہ شروع ہو رہا ہو تو مغرب کی اذان کے وقت آپ کو اس جگہ پر موجود ہونا ہے جہاں پر اعتکاف کرنا ہے. اگر آپ ابتدائی وقت میں موجود نہیں ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اس دوران، مطلب کب سے شروع ہو رہا ہے ٹائم، 21ویں رات جب شروع ہو رہی ہے، جب سے لے کر جب تک رمضان ہے، مطلب چاند نظر آ جائے، تو اس عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی وہ مسجد سے باہر نکلا بغیر ضرورت کے تو اس کا اعتکاف نہیں ہے. تو اب کوئی سفر میں ہے تو اب چونکہ وہ لیٹ ہو گیا ہے، بالکل، تو اس صورت میں وہ اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سنت اعتکاف نہیں ہوگا وہ 10 دن کا. اب چونکہ وہ شرط تھی، اضافات شرط دیکھیں نا، اب وہ تو اس کے اختیار میں نہیں تھا نا. اب ایک بندہ سفر سے پہنچا، مغرب کی اذان ہو گئی تو وہ سفر باندھ کے نکلا اور پھر وہاں پہنچا، اس نے وہ نیت کری، تو کیا اس کا اعتکاف ہوگا؟ اصل میں وہی بات آپ کو بتائی کہ اذا فات الشرط فات المشروط، کہ شرط کیا تھی کہ اس وقت میں ادھر موجود ہونا تھا، وہ شرط نہیں پائی گئی چونکہ اب فرض تو نہیں تھا اس پر. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ اس کا جو اعتکاف ہوگا وہ اس وقت جب پہنچا ہے، جب سے پورا ٹائم اگر گزارے گا تو اس کا نفلی اعتکاف ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اعتکاف ٹوٹتا کن صورتوں سے ہے، کن وجوہات سے ہے؟ جیسا میں نے بتایا کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو آخری 10 دن کا اعتکاف ہے، اس کے لیے روزہ ہونا شرط ہے. روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، مطلب آپ نے توڑا یا ٹوٹ گیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا. یا آپ جس جگہ پر، جیسے مسجد کی حدود میں ہے، مسجد کی حدود سے بغیر اجازت شرعی ایک لمحے کے لیے بھی باہر گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح خواتین مسجد بیت سے بغیر کسی حاجت کے، حاجت طبعی کیا ہے کہ اگر غسل فرض ہو گیا یا آپ کو طبعی حاجات یعنی اپنے مطلب استنجا کے لیے آپ جا رہے ہیں تو وہ طبعی حاجات ہے. طبعی حاجات کو پورا کرنے کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کی طبعی حاجت پوری ہو تو فوری مسجد میں آ جانا ضروری ہے. مسجد خواتین کی جو مسجد بیت ہے، گھر کے اندر جو مسجد کی نیت کی ہے، اس سے چونکہ واش روم باہر ہی ہوں گے. اب دیکھیں کہ طبعی حاجات میں کیا ضروری ہے. طبعی حاجات اگر غسل فرض ہوا ہے تو غسل کرنے جا سکتے ہیں. اس کو گرمی لگ رہی ہے، اس نے کہا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، تھوڑا فریش ہو کے آ جاؤں، تو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن یہ کہ مسجد کی حدود کے اندر اگر غسل کا کوئی طریقہ کر لیتا ہے تو پھر جائز، لیکن مسجد کا احترام ضروری ہے. اچھا، اب یہ بتا دیں کہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے جو لوگ مامور ہوتے ہیں ان کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، قرآن کہہ رہا ہے کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہاں تک کہ دیکھیں نا کہ صدقے کے بارے میں آتا ہے، جیسے آپ نے یہ سلسلہ نیکی کا شروع کیا، سبحان اللہ. اس حوالے سے بتاؤں کہ جو نیکی کرنے میں مدد کر رہا ہوتا ہے نا، صدقہ جیسے ہے. صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزرے گا سب کو برابر کا ثواب ملے گا. میں نے جیسے اگر آپ کو کوئی صدقے کا کچھ دیا، آپ نے آگے دیا، جتنے ہاتھوں سے گزرا سب کو برابر ثواب ملے گا. وہ صدقہ جاریہ ہو گیا آپ کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اسی طرح جو خدمت کرنے والے ہیں تو ان کو ان کی نیتوں کے مطابق رب بہترین اجر عطا فرمائے گا. اب یعنی کہ اگر ایک شخص اعتکاف کرنے بیٹھا ہے اور دوسرا شخص اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو مامور کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی عبادت میں ہے. وہ بھی عبادت میں ہے. اور اگر وہ اس وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھا کہ میں اگر بیٹھ جاؤں گا تو ان کی خدمت کون کرے گا، تو انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور اس شخص کے لیے بھی ضروری ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ وہ چیزیں جو مسجد میں کرنا جائز نہیں تھا، جیسے کھانا جائز نہیں ہے، پینا جائز نہیں ہے، سونا مسجد میں جائز نہیں ہے اعتکاف کی نیت کے علاوہ،
تو پھر اب جب اس نے نیت کر لی سب کچھ ضرورتاً جائز ہوا، تو جو شخص ایسا خدمت کے لیے معمور ہے اس کو بھی چاہیے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو نویت سنت الاعتکاف کہہ لے کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ہوں، میں سنت اعتکاف کر رہا ہوں جس کا حکم نفلی ہے۔ تو پھر وہ جب آئے مسجد میں جب بھی داخل ہو تو نویت سنت الاعتکاف کہہ لے، تو اس کو جب تک وہ رہے گا تو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، اور اگر کبھی ضمناً اس نے کبھی کھانا پینا ایسے ہو جائے تو پھر وہ جائز بھی ہو جائے گا۔ اور عام دنوں میں بھی یہ چاہیے کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیں، تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تو آپ ثواب ملتا اعتکاف۔ رہے گا۔ بہت 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 شکریہ شاہ صاحب آپ کا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کہی، اور میں سمجھتا ہوں بلکہ مجھ سے کافی لوگوں نے کہا ہے کہ شاہ صاحب آپ کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کو سننا چاہتے ہیں، اور میں اپنے تمام چاہنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ شاہ صاحب سے شریعت کے مسائل کو پوچھنا چاہیں تو یہ اپنے چینل شاذلی جواہر کے نام سے ہے، آپ اس کو جوائن کر لیں، اس میں آپ اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ باقاعدہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی احادیث کا بھی سلسلہ شروع کریں گے یہ اس کو بیان کرنے کا، اور اس کے علاوہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کے لیے یہ شاذلی جواہر چینل پر موجود ہیں۔ آپ ان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، شریعت کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی ان سے رابطہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے، اور آپ نے بہت احسن و بہت اچھی گفتگو کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو آج اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے ہیں تو میں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ اعتکاف کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں، اپنے معاملات میں رکھتے ہیں، تو ان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اعتکاف کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر وہ نعمت ان کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے اس میں۔ جو شخص یہ خواہش رکھتا ہو کہ اس کو شب قدر نصیب ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے معمول میں بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو اور جو لوگ اعتکاف میں ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے زبان سے جاری رکھیں۔ کوشش کریں کہ جب مسجد میں ہوں یا گھر میں بیٹھے ہوں تو فضول گفتگو سے پرہیز کریں، فضول قول سے پرہیز کریں، فضول باتوں سے پرہیز کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں وہ کریں، اور جو آپ کو ٹائم ملے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ اور جو لوگ بیاض شاذلیہ تحریر کر رہے ہیں ان کو طریقہ میں نے سمجھا دیا ہے کہ 1900 مرتبہ 19 دن تک پڑھ لیں، اور اس کے 19 حصے مکمل کر لیں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور جو خواص لوگ ہیں جو اس سے اوپر کا سفر کریں گے، پھر 19,000 سے شروع کریں گے، پھر وہ 19 کے 19 حصے مکمل کریں گے، یہ تو خیر بہت آگے کا سفر ہے۔ باقی آپ اس کو 40 دن میں بھی 1.25 لاکھ مکمل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب یہ آپ عمل کر لیں گے، اس کو تحریر کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے بہت فیوزات بہت برکتیں پائیں گے اس کی۔ باقی آج کی ٹرانسمیشن میں شاہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے تو اس لیے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش آپ کو نہیں بتا پایا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بیچ میں انشاءاللہ جو بھی ٹرانسمیشن ہوگی میں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش، اس کے فیوزات، اس کی برکتیں، اس کا طریقہ کار آپ کو میں سمجھا دوں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا، یعنی کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی دی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عوض آپ کو بہت ساری خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ جس مقصد کے لیے جو ہمارے سسٹم سے جڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی، اس کو کامیابی عطا فرمائے، اور آپ لوگ جو بھی اعمال کر رہے ہیں، جو بھی اعمال لکھ رہے ہیں، اللہ پاک اس نے بہت برکت عطا فرمائے۔ اور میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے رمضان میں میرے ساتھ قدم با قدم چلے اور بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں وہ میرا بازو بنے، کہ جنہوں نے افطار کے لیے جو ہم افطار کرا رہے ہیں الحمدللہ پہلے روزے سے سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ 30 روزے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس میں جن لوگوں نے حصہ ڈالا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بھی رزق میں، آل میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے اس کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے اس کا، اور یہاں تک کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے بیماروں کا علاج صدقوں سے کیا کرو۔ واحد صدقہ ہی ہے جو ہمیں ایک نئی زندگی بخشتا ہے۔ اور باقی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین کا
کہ جو پہلے رمضان سے میرے ساتھ جڑے رہے، اور ان نئے آنے والے لوگوں کا بھی کہ جو اس رمضان میں جنہوں نے ہمارا سسٹم جوائن کیا ہے. تو جو نئے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگ سورہ قریش کم و بیش 70 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سورہ قریش کے لشکر میں کیسے شامل ہوں، تو وہ لوگ 70 مرتبہ سورہ قریش 40 دن مکمل کر لیں. اس کے بعد 313 مرتبہ سورہ قریش 40 دن مکمل کر لیں تو وہ لوگ ہمارے اس لشکر میں شامل ہو جائیں گے. اور جو لوگ ہمارے کارواں میں شامل ہوں، جو کارواں ہمارا چل رہا ہے، تو سورہ قریش لازمی آپ کے سینے میں ہونی چاہیے، آپ کی زبان میں ہونی چاہیے، آپ کے دل میں ہونی چاہیے، آپ کے پورے من میں سورہ قریش کی روحانیت ہو. میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں سورہ قریش کا نور، وہ سورہ قریش کی روحانیت، وہ سورہ قریش کے فیضات، وہ سورہ قریش کی برکتیں. کہ جتنا میں سورہ قریش کے بارے میں جانتا ہوں، میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا، اس کے فیضات بتائے، اس کے برکتیں بتائیں، اور ہمارے بزرگوں کے حکم کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق ہم نے یہ کارواں بنایا. اور یہ کارواں جو بن رہا ہے، لوگ اس میں جمع ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ میرے شیخ کی بارگاہ میں میرے ساتھ چلیں گے تو میرے شیخ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے آپ لوگوں کو دیکھ کر، آپ لوگوں کی تربیت دیکھ کر، آپ لوگوں کی تعلیمات دیکھ کر، آپ کے اندر وہ سورہ قریش کا نور دیکھ کر. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام مریدوں کے زبان پہ سورہ قریش بھی ہونا چاہیے. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.